السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم اور مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے فضائل ذکر، یعنی ذکر کے فضائل کیا ہیں اور کہاں تک اللہ رب العزت کی توجہ ان بندوں پر ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اسے رطب اللسان کرتے ہیں، یعنی ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تو ان سب کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر۔ ہم آج اپنے دل کا قبلہ ٹھیک کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً اتر سکتی ہے۔ اس کا کامل یقین بندے کو رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال موسیٰ علیہ السلام رب ای العباد احب الیک قال اکثرهم لی ذکرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی اور کہا، اے اللہ، آپ کن بندوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا، جو میرا زیادہ ذکر کرتا ہے میں اپنے اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احب عباد اللہ الی اللہ اکثرهم لہ ذکرا فانک لن تحب شیئا الا اکثرت من ذکرہ۔ دستور بھی یہی ہے کہ جس کے بارے میں اس کے دل میں محبت ہوتی ہے ہر وقت اس کی زبان پر اسی کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک بندہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور دنیا کی بڑی مذمت کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تو سنتی رہی، پھر کہنے لگی، چل جائے یہاں سے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، تو دنیا کا اتنا تذکرہ کر رہا ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہو اور زبان سے دنیا کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے۔ دراصل تذکرہ وہی زیادہ کرتے ہیں جن کے دل میں اس چیز کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے وصل کے اشتیاق کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ساعت تمر بابن آدم لا يذكر اللہ تعالی فیہا الا تحسر علیہا یوم القیامہ۔
انسان کی زندگی کے جو اوقات اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزرے ہوں تو ان اوقات پر اس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت ہوگی. کاش میں اپنا وہ وقت دین پر لگا لیتا، دنیاوی کاموں میں نہیں لگاتا. اے کاش ایسا ہو جاتا. یہ حسرت جو ہے اس کو کھائے جائے گی. انسان حسرت کرے گا، کاش میں اپنے وہ وقت غفلت میں نہ گزارا ہوتا. جیسے ایک طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کاش میں نے پڑھا ہوتا. جن اوقات میں اس نے نہیں پڑھا ہوتا ان اوقات پر وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کاش اس وقت میں بیٹھ کر پڑھ لیا ہوتا. بالکل یہی حال قیامت کے دن اس بندے کا ہوگا. وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا اور اس وقت اس کے دل میں حسرت ہوگی، کاش میں نے دنیا میں اپنے رب کو یاد کیا ہوتا. کاش آج میری زندگی کے اوقات میرے لیے خزانہ بنے ہوتے. ہمارے اکابر اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو اس بیماری کا علاج تیری یاد سے کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر احیانا آپ کا ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ہم پھر بیمار ہو جاتے ہیں. کہنے والے نے کہا، عربی میں 2 اشعار ہیں جس کا اردو مفہوم میں سنا رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کی دنیا کی قبر تو جب آئے گی سو آئے گی. ان کا اپنا جسم ان کے دل کی قبر بنا ہوا ہوتا ہے. پھر چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے. اگر ذکر کی حلاوت ہمارے دلوں میں نہیں ہو تو ہم چلتے پھرتے لاش ہی ہیں، کیونکہ دل ہمارا مرا ہوا ہوتا ہے. مرے ہوئے دل کو زندہ جسم کے اندر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. تو بالکل وہی حال ہے کہ یہ آدمی گویا مرا ہوا زندی لاش ہے، چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے. بس کہنے والے نے کیا مزے کی بات کہی، پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی ذکر رہے اور قلب میں تیرا دھیان رہے، جذب میں پڑا ہوش رہے اور عقل میں میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز نہ دل نہ میرا ایک آن رہے. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زماں اے مرد الہ، اے میرے الہ. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زماں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب کچھ گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زماں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہر وقت ہمارے زبان پر اس کے ورد کی جو ہے کثرت رہے اور زبان ہر وقت تر رہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر اللہ رب العزت کا نام رہے. اور پروردگار یہی دعا تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے اللہ اس عاجز کو بھی اور سننے والے تمام دیکھنے والے تمام بھائی بہنوں کو بھی پروردگار یہ توفیق عطا فرما کہ ہر وقت ہماری زبانوں پر تیری یاد رہے، تیری فریاد رہے. اور پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا. ہمارے دلوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو زندہ فرما. ہمارے یہ مردہ دل ہیں، پروردگار زندہ فرما. اے اللہ آخری وقت میں مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ
جو ہے عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔